بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے راستے میں چیلہ پورا نہ کرنے والوں پر نکیر۔ حضرت یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تم کہاں تھے؟ اس نے کہا، میں سرحد کی حفاظت کرنے گیا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا، تم نے وہاں کتنے دن لگائے؟ اس نے کہا، 30 دن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے 40 دن کیوں نہیں پورے کر لیے؟ اللہ کے راستے میں 3 چلے کے لیے جانا۔ حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے ایسے شخص نے بتائی جسے میں سچا سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ آپ نے ایک عورت کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا، تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الا حبيب الاعبه۔ یہ رات لمبی ہو گئی ہے اور اس کے کنارے کالے پڑ گئے ہیں، اور مجھے اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے کہ میرا کوئی محبوب نہیں جس سے میں کھیلوں۔ فلولا حذار الله لا شيء مثله لزعزي من هذا السرير جوانبه۔ اگر اس اللہ کا ڈر نہ ہوتا جس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے تو اس تخت کے تمام کنارے حرکت کر رہے ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ چند مہینوں سے میرا خاوند سفر میں گیا ہوا ہے اور میں اس کی بہت زیادہ مشتاق ہو چکی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہیں تیرا برائی کا ارادہ تو نہیں؟ اس عورت نے کہا، اللہ کی پناہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنے آپ کو قابو میں رکھو، میں بھی اس کے پاس ڈاک کا آدمی بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا اور خود اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے، تم میری وہ پریشانی دور کر دو، اور وہ یہ ہے کہ کتنے عرصے میں عورت اپنے خاوند کی مشتاق ہو جاتی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر جھکا لیا اور ان کو شرم آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حق بات کو بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے ہیں۔ حضرت حفصہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ 3 مہینے ورنہ 4 مہینے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام علاقوں میں ایک خط بھیجا کہ لشکروں کو گھر سے باہر 4 مہینے سے زیادہ نہ روکا جائے اگر اجازت لیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رات کے وقت باہر نکلے۔ انہوں نے ایک عورت کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا، تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الا حبيب الاعبه۔ یہ رات لمبی ہو گئی ہے اور اس کے کنارے کالے پڑ گئے ہیں، اور مجھے اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے کہ میرا کوئی محبوب نہیں ہے جس سے میں کھیلوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک اپنے خاوند سے صبر کر سکتی ہے؟ حضرت حفصہ نے کہا، 6 مہینے تک یا 4 مہینے تک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آئندہ کسی لشکر کو اس سے زیادہ گھر سے باہر نہیں روکوں گا۔ صحابہ کرام کا اللہ کے راستے کی گرد و غبار برداشت کرنے کا شوق۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے درمیان میں درمیانی رفتار سے تشریف لے جا رہے تھے۔ کتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریشی نوجوان کو دیکھا جو راستے سے ہٹ کر چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ فلاں آدمی نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بلاؤ۔ چنانچہ وہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم راستے سے ہٹ کر چل رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا، مجھے یہ گرد و غبار اچھا نہیں لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے اس گرد و غبار سے خود کو نہ بچاؤ، کیونکہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ غبار تو جنت کی خاص قسم کی خوشبو ہے۔ حضرت ابو المصبح مقرئی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ روم کے علاقے میں ایک جماعت کے ساتھ چلے جا رہے تھے، جس کے امیر حضرت مالک بن عبداللہ خثامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کتنے میں حضرت مالک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، جو کہ اپنے خچر کو آگے سے پکڑے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ان سے حضرت مالک نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ سوار ہو جائیں، اللہ نے آپ کو سواری دی ہے۔ حضرت جابر نے کہا، میں نے اپنی سواری کو ٹھیک حالت میں رکھا ہوا ہے اور مجھے اپنی قوم سے سواری لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس آدمی کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیں گے۔ حضرت مالک وہاں سے آگے چل دیے۔ جب اتنی دور پہنچ گئے جہاں سے حضرت جابر کو آواز سنائی دے تو حضرت مالک نے بلند آواز سے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ سوار ہو جائیں،
کیونکہ اللہ نے آپ کو سواری دی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مالک کا مقصد سمجھ گئے کہ حضرت مالک چاہتے ہیں کہ حضرت جابر بلند آواز سے جواب دیں تاکہ جماعت کے تمام لوگ سن لیں۔ اس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے جواب دیا کہ میں نے اپنی سواری کو ٹھیک حالت میں رکھا ہوا ہے اور مجھے اپنی قوم سے سواری لینے کی ضرورت نہیں، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس آدمی کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ اپنی سواریوں سے کود کر نیچے اتر آئے۔ میں نے کبھی لوگوں کو اس دن سے زیادہ تعداد میں پیدل چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابو یعلا کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس بندے کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان دونوں قدموں پر آگ کو حرام فرما دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت مالک بھی اور تمام لوگ بھی اپنی سواریوں سے نیچے اتر کر پیدل چلنے لگے، اور کسی دن بھی لوگوں کو اس دن سے زیادہ تعداد میں پیدل چلتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ہم لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ بغیر روزے کے تھے۔ ہم لوگوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس دن گرمی بہت زیادہ تھی۔ ہم میں سب سے زیادہ سایہ والا وہ تھا جس سے چادر سے سایہ کیا ہوا تھا۔ بعض لوگ اپنے ہاتھ کے ذریعے دھوپ سے بچاؤ کر رہے تھے۔ پڑاؤ ڈالتے ہی روزے دار تو گر گئے اور جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے کھڑے ہو کر خیمے لگائے اور سواریوں کو پانی پلایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ آج سارا ثواب لے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم میں سے سب سے زیادہ سایہ والا وہ شخص تھا جو اپنی چادر سے سایہ کر رہا تھا۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ تو کچھ نہ کر سکے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے سواریوں کو پانی پینے اور چرنے کے لیے بھیجا اور خدمت والے کام کیے اور مشقت والے بھاری بھاری کام کیے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ آج سارا ثواب لے گئے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک سفر سے واپس آ کر اپنے ایک ساتھی کی بڑی تعریف کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم نے فلانے جیسا کوئی آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ جب تک یہ چلتے رہتے قرآن پڑھتے رہتے اور جب ہم کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو یہ اترتے ہی نماز شروع کر دیتے۔ آپ نے پوچھا اس کے کام کاج کون کرتا تھا؟ بہت سی باتیں اور پوچھیں، اور یہ بھی پوچھا کہ اس کے اونٹ یا سواری کو کجاوا کون ڈالتا تھا۔ ان صحابہ نے عرض کیا ہم یہ سارے کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے بہتر ہو کہ اس کی خدمت کر کے تم نے اس کے تمام نیک اعمال کا ثواب لے لیا ہے۔ حضرت سعید بن جمعان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے ان کے نام کے بارے میں پوچھا کہ یہ نام کس نے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں اپنے نام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام سفینہ رکھا۔ میں نے پوچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام سفینہ کیوں رکھا؟ انہوں نے فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے۔ صحابہ کو اپنا سامان بھاری لگ رہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ۔ میں نے بچھا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر میں صحابہ کا سامان باندھ کر اسے میرے اوپر رکھ دیا اور فرمایا ارے اسے اٹھا لو، تم تو بس سفینہ یعنی کشتی ہی ہو۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دن میرے اوپر ایک یا دو تو کیا 5 یا 6 اونٹوں کا بھی بوجھ رکھ دیا جاتا تو مجھے بھاری نہ لگتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک نالے پر سے ہم لوگوں کا گزر ہوا تو میں لوگوں کو وہ نالہ پار کرانے لگا۔ اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم تو آج سفینہ یعنی کشتی بن گئے ہو۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا۔ جب میں سواری پر سوار ہونے لگتا تو وہ میرے پاس آ کر میری رکاب پکڑ لیتے، اور جب میں سوار ہو جاتا تو وہ میرے کپڑے ٹھیک کر دیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ میرے پاس اسی کام کے لیے آئے تو میں نے کچھ ناگواری کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا اے مجاہد تم بڑے تنگ اخلاق ہو، اللہ کے راستے میں نکل کر روزہ رکھنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس دن سخت گرمی تھی اور سخت گرمی کی وجہ سے بعض لوگ اپنے سر پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور اس دن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔
دوسری روایت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں سخت گرمی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جایا کرتے تھے، تو ہمارے کچھ ساتھی روزہ رکھ لیتے اور کچھ ساتھی نہ رکھتے، تو نہ روزے دار روزہ نہ رکھنے والوں کو ناراض ہوتے اور نہ روزہ نہ رکھنے والے روزے داروں کو ناراض ہوتے۔ سب یہ سمجھتے تھے کہ جو اپنے میں قوت و ہمت سمجھتا ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا اس کے لیے ایسا کرنا ہی ٹھیک ہے، اور جو اپنے میں کمزوری محسوس کرتا ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا اس نے بھی ٹھیک کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں جنگ یمامہ کے دن حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، وہ زخموں سے نڈال ہو کر زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا، اے عبداللہ بن عمر، کیا روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، لکڑی کی ڈھال میں پانی لے آؤ تاکہ میں اس سے روزہ کھول لوں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں پانی لینے حوض پر گیا، حوض پانی سے بھرا ہوا تھا، میرے پاس چمڑی کی ایک ڈھال تھی، میں نے اسے نکالا اور اس کے ذریعے حوض میں سے پانی لے کر حضرت ابن مخرمہ کی لکڑی والی ڈھال میں ڈالا، پھر وہ پانی لے کر میں حضرت ابن مخرمہ کے پاس آیا، آ کر دیکھا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مدرک بن عوف احمسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کتنے میں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ان کے پاس آیا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے شہید ہونے والے مسلمانوں کا تذکرہ کیا اور یوں کہا کہ فلاں اور فلاں شہید ہو گئے اور بہت سے ایسے لوگ بھی شہید ہو گئے جن کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو جانتا ہے۔ لوگوں نے کہا، ایک آدمی نے یعنی حضرت عوف بن ابی حیہ اسلمی ابو شبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے آپ کو خرید ہی لیا۔ حضرت مدرک بن عوف نے کہا، امیر المؤمنین، لوگ میرے اس ماموں کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ لوگ غلط کہتے ہیں، اس آدمی نے تو دنیا دے کر آخرت کے اعلیٰ درجات کو خریدا ہے۔ حضرت عوف اس دن روزہ سے تھے اور اسی حال میں زخمی ہوئے، ابھی کچھ جان باقی تھی کہ انہیں میدان جنگ سے اٹھا کر لایا گیا، پانی پینے سے انہوں نے انکار کر دیا اور یوں ہی روزے کی حالت میں جان دے دی۔ صفحہ 419 پر سخت پیاس کے برداشت کرنے کے باب میں حضرت محمد بن حنفیہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عمرو انصاری جنگ بدر میں اور بیعت عقبہ ثانیہ میں اور جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔ میں نے ان کو ایک میدان جنگ میں دیکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور پیاس سے بے چین ہو رہے ہیں اور اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا بھلا ہو، مجھے ڈھال دے دو۔ غلام نے ان کو ڈھال دے دی، پھر انہوں نے تیر پھینکا جسے کمزوری کی وجہ سے زور سے نہ پھینک سکے۔ آگے پوری حدیث بیان کی جس میں یہ ہے، چنانچہ وہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی شہید ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔